بسم الله الرحمن الرحیم. مد. الف، واو یا مد کے کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے. مثلا جاء سوء سیء. مد اس وقت پڑھا جاتا ہے جب حرف مد کے سبب مد موجود ہو. سبب مد یہ ہے حمزہ، جزم اور تشدید. جاء میں الف حرف مد اور حمزہ سبب مد ہیں. کلمہ الآن الف حرف مد اور سکون لازم سبب مد ہیں. کلمہ ضالین الف حرف مد اور تشدید سبب مد ہیں. سبب مد کو ملاحظہ کریں تو مد کی چند قسمیں ہو جاتی ہیں. مثلا مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد عارض، مد لین. اب ہم مد متصل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں. جب بھی کسی ایک کلمے میں حرف مد کے بعد حمزہ بعنوان سبب مد موجود ہو تو وہاں مد متصل ہوگا. اس مثال کو دیکھیں. انبیاء اس مثال میں الف بعنوان حرف مد، حمزہ بعنوان سبب ہے، اس لیے مد مد متصل ہے. ان کلمات میں بھی مد متصل موجود ہے. ہنیئا مریئا ہنیئا مریئا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ مد متصل میں مد کو کتنا کھینچا جاتا ہے. علماء قرآن میں قول مشہور ہے کہ مد متصل کا کھینچنا 4 تا 5 حرکت تک ہونا چاہیے. یعنی اتنا زمانہ جس میں 4 تا 5 انگلیاں کھولی جا سکیں، اتنی مدت تک مد متصل کو کھینچنا چاہیے. سوء 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 سوء. اب دوسری طرح کے مد متصل کو ملاحظہ کرتے ہیں. التائبون اس کلمے میں حرف مد کو
کھڑے الف کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جبکہ سبب مد حمزہ ہے۔ التائبون، مد متصل کی دوسری مثال، هاؤم اقرءوا، هاؤم اقرءوا، الف حرف مد ہے اور حمزہ سبب مد ہے۔ هاؤم اقرءوا، هاؤم اقرءوا، كيناك بالفضل يا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا، الله 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 لا إله إلا الله۔ مد کی دوسری قسم مد منفصل ہے۔ جب بھی لفظ کا آخری حرف مد ہو اور بعد والے کلمے کا پہلا حرف حمزہ ہو تو جو مد وجود میں آئے گا وہ مد منفصل ہوگا۔ إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، اس مثال میں إنا کے آخر میں الف بعنوان حرف مد اور أنزلناه کے ابتدا میں حمزہ سبب مد کے عنوان سے ہے، لہذا جو مد پیدا ہوگا وہ مد منفصل ہوگا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ مد منفصل کو کس قدر کھینچنا ہوگا۔ علم قرات میں مشہور یہی ہے کہ مد منفصل کو مد متصل کے برابر ہی کھینچنا چاہیے، یعنی 4 سے 5 حرکت تک کھینچنا چاہیے۔ البتہ دوسرے طریقے سے قرات کے قوانین میں جائز ہے کہ یہاں مد نہ پڑھا جائے، جسے قصر منفصل کہتے ہیں۔ إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، ان مثالوں کو مد منفصل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ توبوا إلى الله، اس مثال میں واو حرف مد ہے اور حمزہ سبب مد ہے۔ توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، في أي صورة، في أي صورة، اس مثال فی میں یا حرف مد اور أي میں حمزہ سبب مد ہے۔ في أي صورة، يا أيها الذين آمنوا، اس مثال میں متوجہ رہنا چاہیے کہ یا کا مد مد منفصل کی قسم میں سے ہے، کیونکہ دراصل کلمہ یا کلمہ ایوہا سے الگ ہے۔ يا أيها الذين آمنوا، ان مقامات میں سے جس مقام پر غور ہونا چاہیے ان میں ایک کلمہ
हा ऊला, इस कलमे में पहला मद मुनफसिल है, क्योंकि कलमा हा कलमा ऊला से अलग है और रस्मुल खत में मिलाकर लिखा गया है, और मद ऊला मद मुत्तसिल है। كينك بالفقر يا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا الله 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 لا إله إلا الله बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मद की एक और किस्म मद लाजिम है। मद लाजिम में सबब की दो सूरतें हैं, एक जज़म या साकिन और दूसरी तशदीद। अगर एक कलमे में हर्फ मद के बाद साकिन यानी जज़म या तशदीद हो तो मद वजूद में आएगा और ये मद लाजिम है। मिसाल अलिफ हर्फ मद के तौर पर और साकिन सबबे मद के तौर पर। अलिफ हर्फ मद के तौर पर और तशदीद सबबे मद के तौर पर। कुरान में हुरूफ़े मुक़त्ताअत में भी मद लाजिम वजूद रखता है। मसलन अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, नून नून, यासीन यासीन। मद लाजिम की मिक़दार 6 एराब के बराबर है। अतुहज्जुन्नी, इस मिसाल में 2 मद लाजिम वजूद रखते हैं। अतुहज्जुन्नी, मद की एक और किस्म मद आरिज है। मद आरिज वो मद है जो फकत वक्फ की हालत में होता है। अलबत्ता किताबुन के कलमे में वक्फ की सूरत में तनवीन साकिन हो जाती है। मसलन किताब, अलिफ हर्फ मद है और जज़म सबबे मद है। किताब, मुअमिनीन,
کو وقف کی حالت میں پڑھیں گے. مؤمنين مد عارض کو مد کی صورت میں پڑھنا اختیاری ہے اور قاری اسے 2 تا 6 اعراب تک کھینچ سکتا ہے. مد کی ایک اور قسم مد لین. جب کبھی کلمے کے آخر میں واو اور یا ساکن یا ما قبل مفتوح ہو اور اس کے بعد حرف ساکن ہو مد لین. واقع ہو جاتا ہے. سيرا وقف کے وقت سير مد لین کا مد کی صورت میں پڑھنا اختیاری ہے. حروف مقطعات میں مد لین کی درستگی ہونی چاہیے کہ عین 4 سے 6 اعراب کے برابر کھینچا جائے. حميم عين سين قاف حميم عين سين قاف أتيناك بالفضل يا ذا الغنى وأنت الذي لم تزل محسنا. الله 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 لا إله